الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کہیں سے بھی پڑھو، درود پڑھو، درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امتی کا۔ کتنا خوبصورت کنیکشن ہے کہ آقا فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو بنفس نفیس میں خود درود پاک کو سنتا ہوں۔ عام دنوں میں درود پڑھیں تو فرشتے کے ذریعے حاضری لگے گی، یہ بھی بڑی سعادت۔ اگر جمعے کے دن سبحان اللہ درود پڑھیں تو براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک التجا پہنچ جائے۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے، میرا ذکر نبی پاک کے دربار میں ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو روز کثرت کے ساتھ حاضری لگانا نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے، سب سما ہے نور نور۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ امیر اہل سنت اس کلام میں گویا ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب۔ پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، روزہ داروں جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ کیا بات ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں، گناہ گاروں کی گویا بن آتی ہے۔ اور کیوں خوشی نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک یہی فرمان ہی کافی ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا
کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا، یہ تمنا کرتے۔ رمضان کی یہ شاندار یوں سمجھیے برکت اور رحمت ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، یعنی چھما چھم رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، وہ مرد کلندر ہیں، اور کیسا رمضان کا انہیں شوق ہے، سارا سال ہی دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دینا، ہمیں رمضان پھر عطا کرنا، اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ۔ ہم بھی رب کریم سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رمضان قریب آ گیا ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، اے اللہ اس مہینے کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آئیے مزید شوق رمضان، مزید رمضان کا ادب دل میں پیدا ہو۔ آج چند حدیثیں، چند واقعات سننے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ نائٹ آف ماہ رمضان، یاد رکھیے گا بھولنا نہیں، تو جب بھی چاند نظر آ جائے نا یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور آقا فرماتے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً لبیک کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سرکار کی امت کے لیے گویا جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے سارا سال، جی ہاں پورا سال ماہ رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ لک ایٹ دا پریپریشن، تیاری دیکھو۔ ہمارے گھر میں جتنا امپورٹنٹ مہمان آتا ہے نا اتنی ہم تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی دوست آ رہا ہے، ایک دن پہلے تیاری، کوئی بہت دور سے کئی سالوں بعد اگر بیٹا آ رہا ہوتا ہے تو ماں سے پوچھو، وہ کئی دنوں سے تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹے کے لیے یہ پکاؤں گی، اس کا یہ کمرہ ہوگا، یہ صفائی کرواتی ہیں۔ اور سبحان اللہ اگر آپ کے گھر آپ کے پیر صاحب نے آنا ہو تو اول تو خوشی میں نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جناب، اور بندہ روز ہی سوچ رہا ہوگا کہ کیا تیاری کروں، کیسے تیاری کروں۔ جتنا امپورٹنٹ مہمان، جتنا تعظیم ہو جس مہمان کی، اس کے لیے ویسی تیاری۔ ایسا ہی ہے نا، رمضان کی اہمیت سمجھو کہ رمضان کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری کیسے سناتے تھے، آؤ سنو۔ میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رحمتوں کے دن، برکتوں کی راتیں آیا چاہتی ہیں۔ رمضان کی پہلی رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ میں بھی رمضان میں آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کو
پہلی رات کی امپورٹنس بار بار سمجھا رہا ہوں. رمضان کی پہلی رات کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, مسلمانوں پر, آقا کی امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, خاص تجلی فرماتا ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے پھر انہیں عذاب نہ دے گا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کیا تیاری ہے. سوال ہے رمضان کی تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایک سپر اسٹور تھا, اس کے بعد بہت ساری گاڑیاں لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کمال ہے آج اتنا رش ہے. تو کسی نے کہا رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا رمضان کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ وہ ذرا سموسے کے لیے سامان لے لیں, جوسز لے لیں, اچھا کیچپ لے لیں, تو فلاں سامان لے لیں. اچھا اسٹور والے بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑا اسٹاک جمع کر رہے ہیں. مطلب ایسی فیلنگ کیوں ہے کہ اچھا اسی طرح جتنے مٹھائی والے ہوں گے وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے, جتنے جناب سموسے والے اور نمکو والے ہوں گے وہ شاندار تیاری ہو رہی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے یا کوئی فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے, کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. بدقسمتی دیکھیے گا کہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے, ہمارے گھر والوں کا بھی, کہ رمضان آ رہا ہے تو جناب یہ چیزیں خرید لو. میں نہیں کہتا افطار میں اچھا نہیں کھانا چاہیے, سحری میں نہیں, بالکل کھائیں پیئیں, مگر ایکسٹرا آرڈنری فکر کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لو. اچھا پھر اسی طرح جیسے ہی 10 رمضان گزر جائے گا, بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی سے عید کی شاپنگ بھی شروع کر دی ہوگی کہ یار رمضان میں گرمی ہوگی تو ذرا کپڑے عید کے کیسے سلوانے ہیں, جوتے کون سے لینے. اور آخری اشرا بالخصوص جو عبادت کی راتیں ہیں, طاق راتیں ہیں, مارکیٹوں میں رش, ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں. کیوں بھائی؟ مسلمان عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, صحابہ کرام شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے. ان کی تیاری کیا تھی؟ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے, قرضہ لینا ہوتا تو لے لیتے, دینا ہوتا تو دے دیتے. اور جو عہدیدار حکومت کے افسران ہوتے, سزا دینی ہوتی سزا دیتے, رہا کرنا ہوتا رہا کرتے. اپنے آپ کو فارغ کرتے سارے کاموں سے تاکہ رمضان کا چاند نظر آئے, غسل کریں اور مسجد میں چلے جائیں, عبادت کریں. اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم میں سے کس نے پلان کیا کہ یار گھر میں اگر قرآن پاک کچھ پرانا ہو گیا تو کوئی نیا قرآن پاک کا کوئی نسخہ لے لوں, ذرا میں کچھ وظائف سمجھ لوں, میں اپنے آپ کو کچھ نفلی روزے رکھ کے فرض روزوں کے لیے پریپیئر کر لوں کہ یار میں شعبان میں روزے رکھ لوں گا تو رمضان میں مزید آسان ہو جائے گا, عادت بن جائے گی. یعنی عبادت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ پلاننگ ہے تو کھانے پینے کی ہے. اللہ کے بندو, رمضان کھانے پینے نہیں, مغفرتیں کروانے آتا ہے, رحمتیں برسانے آتا ہے. اور وہ حدیث یاد رکھنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. اور عربی میں یہ محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی یہ بندہ برباد ہو جائے. کسی کو کہا جائے تیری ناک خاک آلود ہو, اس کا مطلب تو برباد ہو جائے. آقا فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. It means we have to take مغفرت from اللہ سبحانہ و تعالی. ہمیں اس مہینے میں کسی صورت بھی اللہ سے بخشش لینی ہے. اب آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رمضان میں نہ بخشے گئے تو عید والے دن ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی, اب بتاؤ پھر سارا دن مسجد میں پڑے رہو گے کہ یا اللہ بخش بھی دے اور بخشش کا کوئی پروانہ بھی دے دے ورنہ تو مارے جاؤں گا. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک بادشاہ تھا, وہ اجمیر شریف گئے تو اجمیر پر خواجہ غریب نواز کے دربار کے باہر کچھ نابینا بیٹھے تھے. یا اللہ خواجہ کے صدقے آنکھیں دے دے, اور بھیک مانگتے تھے. تو خلیفہ نے, بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں, آنکھیں مانگنے آئے ہیں, اندھے کے اندھے ہی ہیں ابھی تک. خلیفہ نے کہا اندر جاتا ہوں, باہر آؤں گا, اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئی تو تم سب کا سر قلم کر دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. خلیفہ اندر چلا گیا. اب ان نابیناؤں نے جس رکت کے ساتھ, جس سوچ کے ساتھ رو رو کر دعا کی, یا اللہ بچا لے, پہلے تو آنکھیں گئی تھی اب جان چلی جائے گی, کسی صورت آنکھیں دے دے ورنہ بادشاہ نے مروا دینا ہے. تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا تو نعرے لگ رہے تھے, سارے نابینا جھوم رہے کیونکہ سب کی آنکھیں آ گئی تھی. تو کہا بادشاہ سلامت کی کرامت ہے. بادشاہ نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تم نے دل سے مانگا ہے. سالوں سے بیٹھے تھے رسمی مانگ رہے تھے, سالوں سے بیٹھے تھے دل سے نہیں مانگ رہے تھے. اللہ سے دل سے مانگو, اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر ہم دل سے یہ طے کر لیں, یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بس ایٹ اینی کاسٹ کسی طریقے سے بھی
میں نے رمضان میں بخشش لینی ہی لینی ہے، کیونکہ بخشا نہ گیا تو آقا نے فرما دیا ہے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اب بتاؤ کیسی پلاننگ ہونی چاہیے رمضان کی ہیں؟ اب بتاؤ کیسا پلان ہونا چاہیے کہ نہیں یار ساری تراویح پڑھنی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے، پورا قرآن الگ سے بھی ختم کرنا ہے، اتنے درود بھی پڑھنے ہیں، تہجد سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو تہجد بھی پڑھوں گا، فجر کے بعد تھوڑی دیر جاگ کر اشراق چاش بھی پڑھ لوں گا، اور مغرب کے بعد جلدی نہیں کروں گا، اوابین بھی پڑھوں گا۔ اچھا پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں، وہ دیکھ کر علم دین بھی حاصل کروں گا، طاق راتوں میں خاص طور پر ممکن ہوا تو اعتکاف میں آخری عشرے کا کر لوں گا، کیونکہ مغفرت تو لینی ہی لینی ہے، یہ چانس پھر ملے یا نہ ملے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ یہ رمضان اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے عطا فرمائے؟ کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کیا پچھلے آپ کو ایسے لوگ یاد نہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج نہیں ہیں؟ تو کیا پتا یہی رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ تو اب مغفرت لینی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کرم دیکھو اس کا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے مغفرت چاہیے اس نے دینی نہیں ہے، وہ تو رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے۔ رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں، ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ ہماری پکار سن لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال قبول کیا جائے۔ گویا ادھر سے ندا ہے، اعلان ہے، اب بندے کا کام ہے کتنا پکارتا ہے، کتنا حاصل کرتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایک روایت کے مطابق 60,000 اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ۔ اب آپ سوچیں ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار ابھی تک سموسے نہیں آئے، شربت ٹھنڈا کدھر ہے؟ اچھا گھروں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، گھر والے بیچارے ایسا لگتا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، ان کی ٹینشن یہ ہے کہ گھر کے مرد جو ہیں ان کو ٹائم پہ صحیح افطاری دے دیں، اور کئی گھروں میں روزانہ افطار میں لڑائی ہے۔ اللہ کے بندو تم نے روزہ رکھا ہے، کیا اس بیچاری نے روزہ نہیں رکھا؟ کبھی اس گرمی میں کچن میں جا کر آپ کھانا پکا کر دیکھ لیجئے روزے کے عالم میں، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اچھا پہلے وہ بیچاری محنت کرے اور جب افطار لے کر آئے تو آپ کی باتیں بھی سنیں کہ یہ مرچی کم ہے، نمک زیادہ ہے، کل بھی تم کو بولا تھا فلاں شربت لانا، آج وہ کیوں نہیں ہے؟ ارے وہ بھی انسان ہے۔ اور خدا را سمجھو یہ کھانے پینے کے لیے افطار کا وقت نہیں آیا، یہ مغفرت کا وقت ہے۔ ڈیلی افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم ہاتھ اٹھاتے، کاش ہر گھر کا یہ منظر بن جائے، اللہ کرے میری یہ بات سب جگہ پہنچے، ہر گھر کا یہ منظر بن جائے کہ دسترخوان بچھا ہو، والد بھی ہاتھ اٹھائے، والدہ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں، سر جھکے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ ان بخشے جانے والوں میں مالک ہمارا نام بھی لکھ دینا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، یاد رکھنا زبان پیاسی ہو، حلق سوکھا ہو، بندہ روزے سے ہو، اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ خدا را اپنی فکر مغفرت کی طرف لے جائیے۔ افطار تو ہو ہی جائے گا، کھانا تو کھا ہی لیں گے، لیکن کھانا بڑا اچھا کھایا اور آج بخشے جانے والوں میں نام نہ لکھا گیا۔ بتاؤ یہ محرومی نہیں ہے؟ اے کاش یہ ذہن بن جائے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ کیا خوبصورت مدنی ماحول ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 6,000 کے قریب ایک ماہ کے لیے اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں، اور دیگر ہزاروں اسلامی بھائی افطار کے وقت جب پہنچ جاتے ہیں کیا پیارا منظر ہوتا ہے۔ آہیں ہوتی ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہے، اور جناب روتے روتے دعا کرنے کے بعد افطار ہوتا ہے۔ افطار بھی صرف پانی سے ہوتا ہے یا صرف کیلا وغیرہ کھا لیا جاتا ہے تاکہ نماز کے لیے طاقت آ جائے؟ ہمیں تو سموسے بھی کھانے ہیں، چاہے اس میں کچی پیاز کیوں نہ ہو، ہمیں کباب ضروری ہے، چاہے جناب اس سے منہ میں بدبو کیوں نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جب منہ میں بو ہو، آپ کے منہ میں جب اسمیل ہے بری، تو اب مسجد میں آنا ناجائز ہے، مسجد میں آنا ناجائز ہے۔
اچھا آپ کہیں نا مسجد میں کوئی نہیں تھا اکیلا گیا، اکیلا بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ منہ کی جو بیڈ اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، اس کو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر آج کس کو پڑی ہے؟ بس کھانا ہے جتنا ہے سب کھا جاؤں گا، اس کے بعد بہت دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ جاتے ہیں، نہ مسواک کی نہ پیسٹ کیا۔ تو بھائی آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو کھانا ہے کھا لینا، لیکن جب بھی نماز کے لیے آئیں تلاوت قرآن کریں، اچھی طرح مسواک کریں، اچھی طرح منہ کو صاف کریں، پھر مسجد میں آئیں۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ مہینہ کھانے پینے شاپنگ کے لیے اور رات رات بھر جاگ رہے ہیں، بالکل شب بیداری کرنی ہے، لیکن اکثر کراچی، اکثر پاکستان کے لوگ شب بیداری کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ روڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایسی دوستوں میں گپ شپ کرتے ہیں، رات ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، رات اگر جاگنا ہے تو عبادت کے لیے جاگیں، ورنہ سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیے گا۔ فضول کاموں میں، اور خاص طور پر یہ جو روڈوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، کتنوں کی نیند برباد کرتے ہیں، خود اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث۔ ایک طرف تو عبادت نہیں کی، جو بیچارہ تھک کے سویا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، وہ آپ کے شور سے جاگ رہا ہے۔ آپ سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد برباد کر رہے ہیں۔ یہ راتیں گناہوں کے لیے نہیں، یہ دن اور رات عبادت کے لیے ہے۔ اچھا ایک اور بڑا بس پرابلم ہے، ایسا لگتا ہے روزہ رکھ کے کسی نے احسان کیا ہے۔ کیا کرتے ہو دن میں؟ بس یار وہ ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہوں، ٹائم پاس نہیں ہوتا نا روزے میں۔ موبائل میں ہر بندے کو موبائل مل گیا ہے، اب اسی میں گیم کھیلنی ہے، اسی میں جناب سوشل میڈیا۔ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ رمضان میں دیکھ کیا رہا ہوں۔ اچھا سوشل میڈیا سے تھکیں گے، پھر ٹی وی کا ریموٹ اٹھائیں گے، چلو دیکھیں جناب اب کس چینل پر کیا آ رہا ہے، چاہے بے پردہ عورت آ رہی ہے، چاہے میوزک آ رہا ہے، چاہے جناب گیم شو آ رہا ہے، سب دیکھنا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، جس چیز کا احترام شرف اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، ادھر گناہ کرنا بھی زیادہ سخت ہے۔ مکہ پاک کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ حدود حرم میں، مکہ پاک میں ایک نیکی کریں تو کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب۔ لیکن وہاں کوئی ایک گناہ کرے تو گناہ بھی 1,00,000 ملتا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا ثواب ضرور بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ لیکن اگر اس میں کوئی گناہ کرے گا نا تو یہ گناہ اس کے لیے بہت شدید عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اب بتاؤ، پتہ چلا رمضان آیا بخشش کروانے تھا، پرابلم پتہ ہی کیا ہے؟ میں جو پریپریشن کی تیاری کی بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے کی تو عادت ہے، گالیاں دینے کی عادت ہے، لڑائی جھگڑے کا تو شوق ہے، فلمیں دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، میوزک نہ سنے تو چین نہیں آتا۔ تو اب یہ جس کی بری عادتیں ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ چاند رمضان کا نظر آیا اور ہماری عادتوں کا بٹن آف ہو گیا، عادتیں تو ساتھ ہی تھی۔ اب رمضان میں 100% نہیں تو 50% عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ حرام جہنم میں لے جانے والا کام، یاد رکھیے گا، یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے۔ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر سے رونے کی، چلانے کی آواز سنی۔ آپ نے کہا یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب قبر کے حالات دکھائے گئے آپ کو تو مردہ آگ میں جل رہا تھا، اور آپ سے عرض کرتا یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں، بچائیے۔ مولا علی شیر خدا ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ پتہ جواب کیا آتا ہے؟ غیب سے ندا آتی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، اس بندے کی سفارش نہ کریں۔ سفارش کرنے والا کون؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضی شیر خدا۔ مگر رپلائی میں کہا جاتا ہے اب اس بندے کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا ایسا کیا کیا اس نے؟ ارشاد فرمایا اے علی یہ بندہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اے راتوں میں فلمیں دیکھنے والوں، رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں، رمضان کی رات میں تاش پتے جوا کھیلنے والوں، رمضان کی رات میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے والوں، سنو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ روزے رکھتا تھا، لوگ کہتے ہیں روزے تو رکھتا ہوں بھائی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ روزے رکھ کے گناہ کرتے رہیں، یہ مہینہ گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اب اور سمجھدار آدمی میری بات سمجھیں گے، جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو روزہ دار تھا جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج دھڑلے سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں، کہتے یار بڑی گرمی ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، جاب کروں یا روزہ رکھوں؟ مجھے ایک بات بتائیے، سب مل کے جواب دیجیے گا، رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے، اور آپ سمجھتے ہو روزہ رکھ کر نوکری کروں گا
اور نوکری کے گھنٹے کم کر دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اب اللہ کے لیے اگر اپنے کاروبار اور نوکری کو کم وقت دیں گے اور روزہ رکھیں گے, اللہ تھوڑے پیسوں میں آپ کو برکت عطا فرما دے گا, آپ کی روزی میں قناعت, برکت, سکون دے دے گا. اب مثال کے طور پہ آپ کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں جناب, اگر روزے میں 2 گھنٹے کم کروں گا تو پھر 15,000 ملیں گے, 5,000 کا نقصان ہو جائے گا, روزہ چھوڑ دیا. معاذ اللہ, آپ روزہ رکھ کر اگر 20,000 15,000 کماتے ہیں, اللہ اس میں برکت ڈال دے, یہ اچھا ہے. یا آپ روزہ چھوڑیں, 20,000 بھی کمائیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے کہ 50,000 اس میں دینے پڑ جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ رزق دینے والا مالک ہے, میں اس کے لیے اگر اپنے کاروبار کو, اپنی نوکری کو, اپنی مزدوری کو کم کروں گا, میرا رب مجھے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. یاد رکھیے, روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ نیت کریں, پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اور روزے کے فضائل تو سنو یار, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. پہلے آقا فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا, اے اللہ میں اسے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن میں روک دیا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. بس دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی. مگر روزہ رکھا ہوگا تو روزہ شفاعت کرے گا نا, کہ یا اللہ یہ بھوکا رہا تھا. اللہ اللہ, اور جو قرآن پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, مبارک ہو کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا رات یہ تراویح پڑھتا تھا, یہ قرآن پڑھتا تھا, آرام سے میں نے اسے روکا, ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, سنو, اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت محمدیہ پر عذاب کرنا مقصود ہوتا, اللہ چاہتا کہ اس امت پر عذاب کرنا ہے, تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. قل هو اللہ احد جو سورت ہے نا, فرمایا یہ 2 چیزیں دی اسی لیے ہیں کہ عذاب نہیں کرنا, اس کو تھام لو, تم پر عذاب نہیں ہونا. لیکن رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں, رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا سمجھیے گا ایک بات. روزے کی پہلے میں جزا بتا دوں تاکہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک لاجیکلی خوبصورت مثال کے ذریعے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر دیتا ہے روزہ دار کو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو روزے کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہتے ہو نا, آج پکی سچی نیت کرنی ہے. ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا, اس کی حدود کو پہچانا, جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا, پچھلے سارے گناہ معاف. کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے, اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا اس سے بچنا ہے. ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھائی کھایا پیا تو نہیں نا, صرف کھانے کا روزہ نہیں ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, حرام دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کانوں کا بھی روزہ ہے, حرام سننے کی اجازت نہیں. ہم حرام دوسرے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھانے پینے سے بچا ہوا ہوں. نمازیں قضا کرتے ہیں, روزہ دار بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, ایسے بھی روزہ دار ہیں. یہ کیسا روزہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام. اور سنو اس کا اجر کیا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث, کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے, جس کو اللہ جتنا دینا چاہے. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به, اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. یعنی روزہ دار کے لیے انعام اعلان نہیں ہوا ہے, اللہ فرماتا ہے روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا, میں اس کو اس کی جزا دوں گا. اب وہ کتنی عطا فرمائے گا. بلکہ عربی میں کچھ علماء اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ یہ اجزا بھی ہے, اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں, اس کی جزا تو رب نہ جانے کیا عطا فرما دے. روزہ داروں کو کتنی برکتیں عطا فرمائے. جنت میں ایک دروازہ ہے, یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین, لوگ جنت میں جانے کے لیے ترس رہے ہوں گے. ایک اسپیشل ڈور ہے جنت کا. حدیث میں فرمایا
اسے باب الریان کہا جاتا ہے، روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ ہے، یہ دروازہ کھلے گا، اعلان ہوگا کدھر ہیں روزہ رکھنے والے، آ جاؤ اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دروازے سے فقط روزہ دار داخل ہوں گے، جب داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ایسا انتظام ہے روزہ داروں کے لیے۔ ایک اور روایت سبحان اللہ جب میں نے پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب اکبر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر اثر ہے۔ سنو، آج بھوک لگتی ہے نا، آج پیاس لگتی ہے، آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ آج گرمی کے دن ہے، گرمی لگتی ہے مگر سایہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، جن کو اللہ نے نوازا ان کے پاس اے سی بھی ہے۔ قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا۔ اس دن سنو روزہ داروں کو کیا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان لگایا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، عوام باقی لوگ حساب کے منتظر پریشان ہوں گے، اور روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان لگا ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ ارے ادھر جنتی شراب جنتی شربت پیئیں گے، ادھر پھل فروٹ کھائیں گے، وہ جنتی ہوں گے، ادھر دعائیں کر لو، ادھر التجائیں کر لو، ادھر پکے روزے رکھ لو۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، آج پکی سچی نیت کرنی ہے، رمضان میں غفلت اور سستی اور گناہ نہیں، انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا۔ ہم انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، گناہ سے بھرپور طریقے سے بچیں گے۔ اگر چینل دیکھنا ہے تو صرف مدنی چینل دیکھیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی عقلی بات میں نے کرنی ہے، بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ روزہ دار اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر مجھے کہیں اور بھی آپ سن رہے ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اکیلے کمرے میں ہو، عصر کا ٹائم ہو چکا ہو اور پیاس شدید لگی ہوئی ہو، کیونکہ واقعی لگتی ہے پیاس، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، فریج سامنے ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، شربت بھی ہے، فروٹ بھی کٹا ہوا افطار کے لیے گھر والوں نے تیار رکھا۔ کوئی پوری دنیا میں ایسا مسلمان ہوتا ہے جس نے واقعی روزہ رکھا ہو، وہ دیکھے یار کوئی نہیں دیکھ رہا، فریج کھول کر پانی پی لے؟ کرتا ہے کوئی ایسا آپ میں سے؟ کوئی کبھی نہیں؟ چلو شربت پی لے، نہیں نا۔ ہم بچے بھی نہیں کرتے ہیں، چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کو بھی کہہ دو نا پانی پی لو، کہ نہیں ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہر مسلمان کا ذہن ہوتا ہے۔ دنیا میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان روزہ بھی رکھے اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چھپ کر تھوڑا سا کھا لے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں کرتے نا ایسا؟ کیوں؟ وجہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو آپ کہیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کہو گے؟ ذرا مل کر بولو، کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلیں، بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ اب میری بات غور سے سنیے گا، یہی پانی، یہی شربت جب روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو پینا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا۔ افطار کا ٹائم ہو گیا، اب پینا حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار ہونے کے بعد بھی حلال۔ سوال یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا آپ نے، جو چیز حلال پہلے تھی آپ اس سے بھی رک گئے، کیوں رک گئے؟ اللہ کیوں رک گئے بھائی؟ بہت اچھا جواب دے رہے ہیں آپ، بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حلال چیز آپ کو منع ہوئی روزے میں، آپ اس لیے رک گئے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو پہلے ہی حرام تھا وہ کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ عجیب بات ہے نا۔ حلال سے رک گئے کیونکہ روزے میں نہیں کھا سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی کام فلم دیکھتے وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ یہی کام حرام منظر دیکھتے ہوئے کام یاد کیوں نہیں آتا؟ موبائل پر جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، بندہ دیکھی جا رہا ہے، سنی جا رہا ہے، پتہ ہے حرام ہے، اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو بدکاریاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، ارے تم اکیلے میں سب یہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ حرام ہے،
اس وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ شراب پینے والا سوچے کیا اسے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ گناہ کرنے والا سوچے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اے کاش یہ روزے میں جو 30 دن پریکٹس ہو رہی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی سامنے ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھنے والا، پی کر واپس رکھ دوں گا پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر یہ یقین ہے مجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں روزے دار ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی یقین پورا سال کیوں نہیں مل جاتا کہ جب میں گناہ کرنے آگے بڑھوں مجھے یہ خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو پکڑ کر، اوباش تھا، بدماش تھا، ہاتھ میں چاقو اور خنجر تھا، اور اس نے عورت کو پکڑا تھا، برائی کا ارادہ تھا، لوگ جم گٹھا لگا کر کھڑے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ عورت کو چھڑائے کیونکہ وہ بڑا بدماش تھا۔ ایک بزرگ قریب گئے، کان میں کچھ کہا، اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گرا، عورت بھاگ گئی، یہ تھر تھر کانپنے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے یہ ہوا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اس بندے کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، بتاؤ میرے کان میں لفظ کہنے والا کون تھا؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ اور بزرگ نے کیا کہا تمہیں کہ تم فوراً نیچے گر گئے؟ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بزرگ نے ایک ہی لفظ کہا، جو تو کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا۔ اے کاش ہم رمضان میں روزے میں یہ یقین رکھتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، اس کو دل میں جگہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اب گناہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ پکی نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ سارے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر، ایک پوری سورت جو ہے وہ شب قدر کے فضائل کے لیے نازل ہوئی۔ کتنی اہمیت ہے اس رات کی؟ 1000 مہینوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 83 سال سے زیادہ، 83 ایئرز اور 4 مہینے غالباً بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو شب قدر میں عبادت کر لے۔ شب قدر کب ہے؟ حدیثوں کا مضمون ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں سے ایک رات کوئی بھی شب قدر ہے تو سبحان اللہ خوش نصیب ہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے نا اس کی اصل مقصود بھی یہی ہے کہ شب قدر کو پانا ہے۔ اللہ کے گھر میں رہیں گے تو انشاءاللہ شب قدر مل ہی جانی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ کا اعتکاف بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اور پھر پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں اعتکاف بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیجیے، اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے، اپنے صدقات دیجیے۔ یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا اس مہینے میں اتنی سخاوت فرماتے تھے، آپ کا دریائے سخاوت ایسے چلتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، جو سائل آتا اسے عطا فرماتے۔ تو جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھنا، یاد رکھیے جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، پریشان ہیں، ان کا افطار اچھا ہو جائے، ان کے گھر میں تھوڑا راشن بھجوا دیں، انہیں جناب پہلے مدد کریں، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو ساری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے صدقات میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ماہ رمضان میں بھی محفوظ فرمائے، بلکہ ساری زندگی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔